بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجابی زبان کے مشہور عوامی شاعر بابا بلے شاہ کی پیدائش 1600 عیسوی میں ریاست بہاولپور پاکستان کے ایک گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا۔ وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور مذہبی علوم پر دسترت حاصل تھی۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ تھا، جو بگڑ کر بلّہ شاہ اور بلے شاہ ہو گیا، اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے، اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے دادا سے حاصل کی۔ چند دوسرے اساتذہ سے علم حاصل کرنے کے بعد علم و عرفان کی جستجو اور تڑپ آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے ارائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ دوسرے صوفیاء کی طرح تارک الدنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ قصور میں مقیم تھے، لیکن حاکم سے مخالفت کی وجہ سے لاہور منتقل ہونا پڑا اور پھر لاہور کے ہی ہو کر رہ گئے۔ بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس عہد میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں، موچی، نائی اور جولاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی، اولاد علی سے تعلق رکھتے تھے، لیکن شاہ عنایت ذات کے ارائیں تھے جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جاتی تھی۔ یہ بات ان کی برادری اور مذہبی ٹھیکیداروں کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرے، لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا، اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔ نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لان تان برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نسلی تفاخر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عطاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس عہد میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا، اور کوئی باعزت آدمی یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بلے شاہ اپنے آپ کو اس سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دقیانوسی، رسوم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ مذہب، رنگ، نسل اور جنس کی تفریق آپ کے نزدیک ایک بے معنی چیز تھی، اور انسانی وحدت اور انسانی برادری کی ہم آہنگی کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتی تھی۔ آپ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہیجڑوں کے ساتھ گل مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے بھی ہیجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالا رہتے کہ بلّہ ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہیجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے جا رہے تھے۔ بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے کر اس وقت کے مولویوں نے اس کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ باندھا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کنوارے کی مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض ایک خواجہ سرا نے بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا۔ بھنگی، مست، خسرے پنجابی کے سب سے بڑے شاعر کا جنازہ اٹھا کر لے گئے اور قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کر دیا۔ بلے شاہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔